بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے والد دہاڑی دار مزدور تھے، جبکہ میرے تایا ابو بہت زیادہ امیر تھے۔ ان کا بیٹا افسر بن چکا تھا۔ چونکہ میرے والد یہ صرف 5 بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا، میرے تایا ابو نے پورے گاؤں کی دعوت کی اور میرے والد کو حقیر سمجھتے ہوئے انہوں نے ہمیں کوئی دعوت نامہ نہ بھیجا۔ اس دن میرے ابو بہت زیادہ روئے تھے، اور اسی دن سے میں نے ٹھان لی تھی کہ میں بھی اب بڑی افسر بن کر رہوں گی۔ میں نے خوب محنت کی۔ جب میں افسر بنی تو میرے والد مجھے لے کر تایا ابو کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو اگلا منظر دیکھ کر ہمارے پیروں سے زمین نکل گئی، کیونکہ تایا ابا کا بیٹا اس دن کی خاموشی جسے کسی طوفان کا پیشہ خیمہ تھی۔ جب میں ہمیشہ کی طرح کالج سے واپس لوٹی تو گھر کی فضا میں ایک غیر معمولی سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے دیواریں کچھ کہنا چاہتی ہوں، جیسے ہوا نے بھی اپنی سرگوشیوں کو روک لیا ہو۔ دروازہ کھولتے ہی میرا دل جیسے بیٹھنے لگا۔ سامنے میرے بابا بیٹھے تھے، میرے بابا جو میرے لیے ہمیشہ ایک مضبوط چٹان کی مانند تھے، جن کی آغوش میں مجھے کبھی دکھ کا احساس نہ ہوا۔ آج وہ زاروں قطار رو رہے تھے، اور ان کے آنسو میرے دل میں کسی تیر کی مانند پیوست ہو رہے تھے۔ میرے ہاتھ سے بستہ گر گیا، میں دوڑی ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا بابا، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کچھ تو بتائیں۔ میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن بابا کی خاموشی جیسے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ انہوں نے سر جھکایا ہوا تھا، جیسے ان کے لبوں پر قفل پڑا ہو، جیسے دکھ نے زبان چھین لی ہو۔ اتنے میں میری اپنی آپی کمرے سے نکلی۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی اداسی تھی جو میرے بابا کی آنکھوں میں دکھائی دی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا، آپی آخر ہوا کیا ہے؟ بابا اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ آپی کی آنکھوں سے بھی آنسو جھلک پڑے۔ وہ سسکتی ہوئی بولی، تایا ابا نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے بے اختیار کہا، تایا ابا کا ذکر ہی مت کرو۔ انہوں نے کب ہمارے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے جو اب کریں گے؟ میرے بابا نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا ایسے نہیں کہتے۔ انہوں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ میں اندر سے الجھ گئی تھی۔ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا تھا؟ آپی نے نم آواز میں بتایا کہ اصغر بھائی جو ہمارے تایا زاد ہیں اور اب ایک بڑے افسر بن چکے ہیں، انہوں نے پورے گاؤں کو اپنی خوشی میں بلایا، صرف بس ہمیں چھوڑ کر۔ یہ سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ میرے ماضی کے زخم ایک بار پھر بھرے ہو گئے۔ میں نے تلخی سے کہا، جب امی بیمار تھی تب بھی انہوں نے ہمارا حال تک نہ پوچھا تھا، اب کیا توقع رکھیں؟ میں غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے دل میں ایک آگ بھڑک رہی تھی، ایک تڑپ، ایک ارادہ۔ جس دن میں نے دل میں یہ ٹھان لی کہ اب مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے، ابا کا جھکا ہوا سر مجھے بلند کرنا ہے، اس دن سے میں نے دن رات ایک کر دیا۔ نیند، سکون سب چھوڑ دیا۔ پڑھائی تو میری عبادت بن گئی، محنت میرا ہتھیار بن گئی۔ کچھ مہینے بعد تایا ابا نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور ساتھ ہی اصغر بھائی کی بھی۔ حالانکہ وہ آپی کی منگیتر تھے، لیکن جیسے ہی ان کے حالات بدلے انہوں نے رشتہ بھی توڑ دیا۔ وہ تو جیسے ہمیں جانتے ہی نہ ہوں، جیسے ہم ان کے لیے کوئی حیثیت ہی نہ رکھتے ہوں۔ ان کے لہجے، ان کی آنکھوں، ان کے رویوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا وہ ہمیں اپنے قابل ہی نہیں سمجھتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے بھی ایک کیا۔ اب میں مقابلے کے امتحان کی تیاری میں جت گئی تھی۔ میرے اندر ایک آگ تھی، ایک مقصد تھا، اور ایک وعدہ جو میں نے اپنے دل سے کیا تھا۔ میں ابا کو وہ فخر دوں گی جو تایا ابا نے ان سے چھین لیا تھا۔ میں دن رات ایک کر کے محنت کرنے لگی تھی۔ میرے اندر ایک ضد تھی، ایک جنون تھا جو مجھے ہر وقت جھگڑے رکھتا تھا۔ نہ نیند کی پرواہ رہی، نہ آرام کی۔ مجھے بس ایک ہی دھن تھی کہ کسی طرح اس مقام پر پہنچوں جہاں سے دنیا مجھے اور میرے بابا کو کمتر نہ سمجھے۔ مجھے ہر تانا، ہر نظر، ہر جملہ یاد تھا۔
جو ہمارے مان کو رونتا آیا تھا، اور میں نے تہیا کر لیا تھا کہ اب ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرے اندر ایک آگ سلگتی جا رہی تھی، جیسے کوئی شعلہ میرے سینے میں بھڑک رہا ہو۔ مجھے اپنے والد کے آنسوؤں کا بدلہ لینا تھا، وہ بدلہ جو کسی تکلیف دے کر نہیں بلکہ اپنے آپ کو اس مقام پر لے جا کر لیا جا سکتا تھا جہاں میرا سر بلند ہو اور میرے بابا کا فخر ہو۔ میں نے اپنی کتابوں کو اپنی دنیا بنا لیا، دن بھر پڑھتی، رات کو جاگتی، دعائیں کرتی، آنکھیں سوج جاتی تھی مگر ہمت نہ ٹوٹتی۔ میں ہر بار خود سے کہتی کہ تمہیں وہ بننا ہے جو اصغر بننے میں تمہیں وہ کرنا ہے، ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ تمہیں ثابت کرنا ہے کہ غربت اور بے بسی انسان کو کمزور نہیں بلکہ ناقابل شکست بنا دیتی ہے۔ میرے بابا روز مجھے دیکھتے، خاموشی سے دعائیں کرتے، اور ان کی خاموشی میرے لیے سب کچھ تھی۔ ان کے جھکے ہوئے کندھوں کو سیدھا دیکھنے کا خواب میں نے آنکھوں میں بسا لیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جب میں کامیاب ہوں تو سب سے پہلے بابا کا چہرہ دیکھوں، وہ چہرہ جس زبان پر تلخی لکھی تھی۔ میں نے اس چہرے پر مسکراہٹ واپس لانا تھی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس کا میں شدت سے انتظار کر رہی تھی، جس کی تیاری میں میں نے اپنی ذاتیں قربان کی، اپنا سکون قربان کیا، جس کے لیے میں نے آنکھوں میں خواب بسا رکھے تھے۔ آج میرا امتحان تھا، میں پرعزم تھی، میرے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، جیسے چوم کر میں نے سینے سے لگایا اور بابا کے ساتھ ایگزام سینٹر روانہ ہو گئی۔ میرے بابا میرے ساتھ ساتھ تھے، وہ ایک پل کو بھی مجھے تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے۔ ایگزام سینٹر کے باہر وہ خاموشی سے بیٹھ گئے، میں نے اندر چلی گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، مگر دماغ مطمئن تھا کیونکہ میں نے محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ 3 گھنٹے مسلسل سوالات سے نبر آمود ہو کر جب میں باہر نکلی تو بابا وہیں تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی، ایک چمک تھی، جیسے صدیوں کی پیاس بجھ گئی ہو، جیسے برسوں کا بوجھ کسی نے یکدم اتار دیا ہو۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا تم نے تو آج میرا دل جیت لیا ہے، مجھے لگتا ہے ہمارے دن پھرنے والے ہیں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں امید دیکھی جو برسوں سے بجھ چکی تھی، وہ دوبارہ جلنے لگی تھی۔ رزلٹ آنے میں 3 ماہ باقی تھے، مگر میں نے اس دوران ایک لمحہ ضائع نہ کیا۔ میں نے ایک قریبی پرائیویٹ سکول میں پڑھانے کی نوکری کر لی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتی تھی اور واپس گھر پر آ کر کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتی تھی۔ میرا مقصد واضح تھا، مجھے اپنے بابا کا سہارا بننا تھا۔ اب میں صرف ان کی بیٹی نہیں بننا چاہتی تھی بلکہ ان کی طاقت بننا چاہتی تھی، ان کا مان، ان کی پہچان بننا تھا، اور ثابت کرنا تھا کہ بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میری دعائیں اور محنت دونوں بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر رات سجدے میں یہی دعا مانگتی تھی، یا اللہ میرے بابا کا سر کبھی جھکے نہیں۔ اب وہی دن آ رہا تھا جس نے ہمارے مقدر کا فیصلہ کرنا تھا۔ آج 31 مئی تھی، وہ دن جس نے میرے برسوں کا خواب تھا، جس کے لیے میں نے اپنی نیندیں، اپنا سکون، اپنی ہر خوشی قربان کر دی تھی۔ صبح 10 بجے رزلٹ آنا تھا، میری سانسیں بے ترتیب تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے جلدی سے گھر کے کام نپٹائے، بابا کو دعا کے لیے کہا اور تیزی سے قریبی کمپیوٹر شاپ کی طرف نکل پڑی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر میری امیدیں مضبوط تھیں۔ دکان پر جا کر میں نے رول نمبر دیا۔ دکاندار نے جیسے ہی اسکرین پر رزلٹ کھولا، اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، بی بی مبارک ہو، آپ اسسٹنٹ کمشنر بن گئی ہیں۔ میں کچھ لمحوں تک تو ساکت ہو گئی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو، مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا۔ وہ مسکرا کر بولا، جی ہاں، آپ نے ٹائپ کیا ہے، آپ اب اسسٹنٹ کمشنر ہیں۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، خوشی کی شدت نے مجھے رلا دیا، میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، لیکن وہ آنسو خوشی کے تھے، فخر کے تھے، عزت کے تھے۔ میں فوراً گھر آئی، بابا صحن میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھامے
اور لرزتی آواز میں کہا، بابا آپ کی بیٹی اب اسسٹنٹ کمشنر بن گئی ہے۔ بابا کی تسبیح زمین پر گر گئی، ان کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ اختیار اٹھے اور مجھے گلے لگا لیا۔ ان کے آنسو میرے کندھے پر بہہ رہے تھے، لیکن وہ آنسو غم کے نہیں تھے، وہ برسوں کی دعاؤں کی قبولیت کے آنسو تھے۔ بابا کی آنکھوں میں جو فخر، روشنی، جو سکون تھا، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ مجھے لگا جیسے ہم نے سچ میں زمانے کو دکھا دیا کہ غربت اور محرومی کبھی ہمت کو شکست نہیں دے سکتی۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے جوائننگ کا لیٹر ملا، ہمیں ایک نیا گھر ملا، ایک سرکاری گاڑی، عزت، رتبہ، سب کچھ۔ ہمارے دن واقعی بدل چکے تھے۔ جنہوں نے کبھی ہمیں دعوت میں نہ بلایا، وہ اب ہمارے دروازے پر مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ اب ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ میری تنخواہ اچھی خاصی تھی۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہماری باری ہے۔ میری چھوٹی بہنیں بھی پڑھ رہی تھی اور بڑی آپی کی ہم نے ایک اچھے گھر میں شادی کرتی تھی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے والد نے کہا کہ ہمیں تایا ابو کے گھر جانا چاہیے، میں نے سنا ہے کہ وہ بہت بیمار ہیں۔ میں تھوڑا سوچا اور کہا، ابو اب ان کے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا وہ ناقابل برداشت تھا، اب ہم ان کے گھر کیوں جائیں؟ والد نے میری طرف دیکھا اور کہا، جو بھی ہو بیٹا، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور رشتے نبھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر میں نے ملازمہ کو بلایا اور کہا، ایک مٹھائی کا ڈبہ لاؤ۔ وہ تھوڑی دیر بعد مٹھائی لے آئی۔ ہم سب گاڑی میں بیٹھ کر تایا ابو کے گھر روانہ ہو گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے ملازم نے دروازہ کھولا اور ہمیں اندر آنے کا کہا۔ ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو ہمارے ہوش اڑ گئے، کیونکہ تایا ابو کا بیٹا اصغر بھائی تایا ابو کے ساتھ کچھ ایسی حالت میں تھا جس کی ہم نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ میرا نام فاطمہ ہے اور میں ملتان میں رہتی ہوں۔ میرے بچپن میں ہی میرے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری بڑی بہن نے ہم سب بہنوں کی پرورش کی تھی۔ انہوں نے ہمیں بالکل ماں جیسی محبت دی اور کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہماری ماں نہیں ہے۔ میرے والد ایک دہاڑی دار مزدور تھے۔ ہماری مالی حالت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا شوق تھا۔ میں ہمیشہ وظائف پر پڑھ کر آگے بڑھی۔ اب میں کالج میں تھی اور میری عمر 17 برس ہو چکی تھی۔ دوسری طرف میرے تایا ابو بہت امیر تھے۔ ان کے 5 بیٹے تھے جن پر بے تحاشا دولت اور غرور تھا۔ ان میں ان کا بڑا بیٹا اصغر تھا جس کی منگنی میری بڑی بہن رافیہ سے ہوئی تھی۔ شروع کے دنوں میں تو تایا ابو ہمارے ساتھ ہنسی خوشی پیش آتے تھے، لیکن جب سے انہوں نے دوسری شادی کی، ان کی بیوی نے انہیں مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ ہمیں نظر انداز کرنے لگے تھے۔ پہلے جو تایا ابو ہنس کر ملتے تھے، اب وہ ہمیں دکھنا بھی نہیں پسند کرتے تھے، کیونکہ میرے والد ان کے چھوٹے بھائی تھے اور غریب تھے، اس لیے ہمیں حقارت بھری نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ ہمیں کسی بھی فیملی فنکشن میں نہیں بلایا جاتا تھا اور یہ رویہ مجھے اندر تک توڑ دیتا تھا۔ میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ میرے والد بھی تایا ابو کی طرح عزت والے ہوں، اس لیے میں دن رات محنت کرتی تھی، پڑھائی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا تاکہ ایک دن ایسا آئے کہ میں بھی کوئی مقام حاصل کر سکوں۔ میں نے ہمیشہ اپنے والد کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ ان کے چہرے پر مایوسی کا ایک شائبہ تک نہ ہوتا تھا اور یہی چیز مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی تھی۔ ان کے 5 بیٹے اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے تھے اور اونچے عہدوں پر فائز تھے، جبکہ ہم بہنوں میں سے صرف میں نے ہی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میری بڑی بہن نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی اور میری چھوٹی بہنیں اب سکول جانا شروع ہوئی تھی۔ میرے والد نے اپنی تمام تر کوششیں کی تھی کہ ہم سب بہنوں کو پڑھا لکھا سکیں، لیکن ان کی مالی حالت ایسی نہ تھی کہ ہر خواب کو حقیقت میں بدل سکتے۔ مگر اس کے باوجود انہوں نے کبھی ہماری خواہشات کو مرنے نہیں دیا تھا۔
اپنے آرام کو چھوڑ کر اپنی خوشیوں کو قربان کر کے انہوں نے ہمیشہ شہزادیوں کی طرح رکھا تھا۔ ان کی محبت، ان کی قربانیوں کا اندازہ ہمیں تب ہوتا جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں انہیں مسکرا کر دیکھتے تھے۔ ان کا حوصلہ ہی تھا جو ہمیں جینے کی ہمت دیتا تھا۔ اصغر بھائی نے CA کا امتحان پاس کیا اور وہ اب ایک بہت بڑے سرکاری افسر بن چکے تھے۔ ان کی ترقی کے بعد تایا ابو کا غرور آسمان سے باتیں کرنے لگا تھا۔ اب تو انہوں نے جیسے آنکھوں پر تکبر کی پٹی باندھ لی تھی۔ وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، پہلے جیسی انسانیت ہی چھوڑ دی تھی۔ جیسے ہی اصغر بھائی کی منگنی طے پائی، انہوں نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ پورا گاؤں مدعو تھا، سوائے ہمارے۔ کچھ دیر بعد ہمارے گھر ایک پیغام بھیجا گیا کہ تم لوگ ہمارے گھر مت آنا، تم جیسے حقیر لوگ اس قابل نہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکو۔ تم میرے بھائی ہو مگر میں تمہیں اپنا بھائی نہیں سمجھتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اور تمہاری بیٹیاں آج کی دعوت سے دور رہو۔ میں اس وقت کالج میں تھی۔ جب واپس آئی تو دروازے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے گھر پر کوئی سانحہ گزر چکا ہو۔ میں نے جو ہی اندر قدم رکھا تو دیکھا کہ ابا کی آنکھوں سے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور ان کی آنکھوں میں بے بسی اور دکھ کی عتاہ گہرائی تھی۔ یہ میری زندگی کا وہ پہلا لمحہ تھا جب میں نے اپنے باپ کو روتے دیکھا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ میں نے اپنا بستہ وہیں پھینکا اور بھاگتی ہوئی اپنے ابا کے پاس پہنچ گئی۔ میرے بار بار ابا سے پوچھا، آخر کیا ہوا ہے؟ وہ کیوں رو رہے ہیں؟ میرا دل بے چین ہو رہا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں ابا سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور ان کے آنسو میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ لیکن ابا کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے۔ شاید وہ جانتے تھے کہ میں جذباتی ہوں اور ان کا دکھ میرے دل کو چھلنی کر دے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلے تو آپی بھی پریشان دکھائی دی۔ ان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ میں نے بے قراری سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے؟ آپ دونوں اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ میرے سوال پر وہ دونوں خاموش ہو گئے، لیکن خاموشی بھی اکثر چیخ چیخ کر سچ بیان کر دیتی ہے۔ تبھی میری چھوٹی بہن روحانسی آواز میں بولی کہ آج اصغر بھائی کی منگنی کی رسم ہے اور تایا ابو نے اس موقع پر پورے گاؤں کو دعوت دی ہے، مگر ہمارے ابا کو ایک پیغام بھیجا گیا ہے۔ وہ نہ صرف اس تقریب میں نہ آئیں بلکہ ان کے گھر کی دہلیز پر قدم بھی نہ رکھیں، کیونکہ وہ ایک حقیر انسان ہے۔ اگر وہ وہاں آئے تو ان سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے تیز دھار خنجر مارا ہو۔ میرے آنسو بے اختیار نکل پڑے اور میرے سینے میں غصے اور دکھ کی لہر دوڑ گئی کہ آخر کب تک ہمارے والد کو یوں ذلیل کیا جاتا رہے گا۔ میں نے اپنے بابا سے کہا، آپ ان کے لیے اپنے آنسو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو بچپن سے ہی آپ کو حقیر ہی سمجھا تھا۔ آپ کے والدین نے بھی تو آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میرے بابا نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا، ابا اور کیسا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ تایا ابو نے ہمارے ساتھ کیا 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 تھا۔ آپ کو یاد ہے جب امی بیمار تھی تو ہم ایک دفعہ ان سے مدد مانگنے کے لیے گئے تو انہوں نے ہمیں جھڑک کر باہر نکال دیا تھا۔ اگر اسی دن وہ ہماری مدد کر دیتے تو شاید آج امی ہمارے ساتھ ہوتی۔ انہوں نے تو دادا ابا کے کفن دفن کے لیے بھی پیسے نہیں دیے تھے، باقی کاموں کے لیے تو ان سے کیا امید ہی رکھیں؟ اس لیے آپ ان پر اپنے آنسو ضائع نہ کریں۔ میرے بابا میری باتیں خاموشی سے سنتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تھی، جیسے برسوں پرانے زخم پھر سے ہرے ہو گئے ہوں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹے رشتے نفرت سے نہیں بلکہ درگزر سے جڑتے ہیں۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا ہے لیکن کبھی کسی سے بدلہ لینے کا نہیں سوچا، کیونکہ جو دکھ دیتا ہے اسی وقت اسے سزا دیتا ہے۔ میں نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، ابا میں جانتی ہوں آپ بہت بڑے دل والے ہیں، لیکن ہر بار معافی دینا بھی تو کہاں کا انصاف ہے۔ انہوں نے میری بات پر مسکرا کر کہا، بیٹا انسان کو اتنا بڑا ہونا چاہیے
کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر سکے لیکن اپنی عزت کو کبھی نہ بھولے۔ اسی دوران میری چھوٹی بہن پانی کا گلاس لے کر آئی اور بابا کو دیا۔ بابا نے گلاس لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک لمبی سانس لی، جیسے وہ دل کے بوجھ کو ہلکا کر رہے ہوں۔ پھر وہ آہستہ سے بولے، چلو بیٹا چھوڑو، ہر انسان کا اپنا اپنا فعل ہے، وہ جو اس دنیا میں کمائے گا وہی آخرت میں پائے گا، اس لیے مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ بس آنکھیں برس پڑی۔ مجھے بھائی کا یہ پیغام پڑھا تو لیکن کوئی بات نہیں، تم جاؤ ریسٹ کرو، ابھی تم کالج سے آئی ہو۔ میرے بابا اٹھ کر گھر سے باہر چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنا یونیفارم تبدیل کر کے آپی کا کھانا بنانے لگی۔ اب میں دل ہی دل میں ٹھان لی تھی کہ اب میں اصغر بھائی سے بھی بڑی افسر بنوں گی۔ میں دن رات پڑھائی میں دل لگا کر محنت کرنے لگی۔ ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے بابا کی وہ نم آنکھیں ہوتی جنہوں نے میرے جذبے کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ میں رات دیر تک پڑھتی رہتی، کبھی کبھی نیند سے آنکھیں بوجھل ہو جاتی، مگر بابا کی امید بھری مسکراہٹ مجھے دوبارہ جگا دیتی۔ بابا جب مجھے کتابوں میں مگن دیکھتے تو ان کے چہرے پر فخر کی روشنی جھلکنے لگتی۔ وہ خاموشی سے میرے قریب آتے، میرے لیے دودھ یا چائے رکھ جاتے اور آہستہ سے کہتے، میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ ان کی آواز میرے دل کو سکون دیتی اور میری ہمت بڑھا دیتی۔ مجھے ان کی تھپکی میں ساری دنیا کی طاقت محسوس ہوتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر آج میں کامیاب ہو گئی تو صرف اپنے بابا کے لیے، کیونکہ وہ میرے خوابوں کے سب سے بڑے سہارا تھے۔ ان کی خوشی ہی میری کامیابی تھی اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب رکنا نہیں، صرف آگے بڑھنا ہے اور اتنا آگے جانا ہے کہ میرے بابا کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ دوسری طرف سننے میں آیا کہ میرے تایا ابا بہت بیمار ہیں۔ ابا نے کئی بار ادھر جانے کی کوشش کی لیکن ہم انہیں نہیں جانے دیا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ جب تک میں افسر نہ بنوں تب تک تایا ابا کے گھر ہم میں سے کوئی نہ جائے۔ ہمارے گھر کے سامنے جب ان کے ڈھیروں سامان سے لدی گاڑیاں گزرتی تو ہم چپ چاپ کھڑے دیکھتے رہتے، لیکن آج تک انہوں نے پلٹ کر ہماری خبر تک نہ لی تھی، نہ کبھی حال پوچھا، نہ ہی کبھی کسی خوشی یا غم میں شریک ہوئے۔ ہمیں یوں محسوس ہوتا جیسے ہم ان کے لیے کبھی وجود ہی نہ رکھتے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں دل ہی دل میں تہیہ کر چکی تھی کہ اب ہماری عزت ہمارے ہاتھ میں ہے اور جب تک ہم خود کو ثابت نہیں کر لیتے ہم ان کے در پر نہیں جائیں گے۔ میرے بابا کو اب آپی کی شادی کی بہت فکر رہنے لگی، کیونکہ اب ان کی عمر ڈھل چکی تھی۔ میں بھی اس قابل نہیں ہوئی تھی کہ ان کا بوجھ بانٹ سکتی۔ ایک دن بابا صحن میں بیٹھے بہت پریشان دکھائی دی۔ میں خاموشی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور آہستہ سے پوچھا کہ بابا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بھری آواز میں کہا، تمہاری آپی کی عمر گزر رہی ہے اور میں دن بدن محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی اتنے پیسے جمع نہیں کر پا رہا کہ اس کی شادی کر سکوں۔ میں نے بابا کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ ابا بس 6 مہینے اور انتظار کر لیں، اس کے بعد میرا امتحان ہے۔ اگر میں پاس ہو گئی تو ہم آپی کی شادی بہت دھوم دھام سے کریں گے اور آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بابا نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، انشاءاللہ بیٹی ضرور کامیاب ہوں گی۔ پھر کچھ دن بعد میرے امتحان کی تاریخ آ گئی اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس دن مجھے امتحان دینا تھا۔ صبح صبح میں اپنے بابا کے ساتھ ایگزام سینٹر پہنچ گئی۔ میرے والد باہر ہی بیٹھے رہے، میں اندر گئی اور سکون سے اپنا امتحان دیا۔ جب واپس آئی تو ابا کے چہرے پر فخر اور دعا دونوں نظر آ رہے تھے۔ اب 3 ماہ بعد میرا رزلٹ آنا تھا۔ ان 3 مہینوں میں نے دن رات ایک ایک کر دیا تھا۔ محنت میں نے مزید پڑھا دی اور ساتھ ہی ساتھ ایک سرکاری سکول میں پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا تاکہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکوں اور آپی کی شادی کے لیے بھی کچھ رقم جمع ہو سکے۔ میری محنت کو سجاتے ہوئے سکول سے بھی مجھے کچھ بونس ملا اور کچھ رقم میں نے اپنی ایک سہیلی سے قرض لے کر جمع کی۔ میں نے 2-3 لاکھ روپے کیے
اور اپنے والد کے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا، اب آپ آسانی سے آپ ہی کی شادی کر سکتے ہیں۔ آپ کبھی یہ مت سوچئے گا کہ یہ عقاب کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کی بیٹیاں بھی بیٹوں سے کم نہیں ہیں۔ میرے والد نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے، بیٹی کی شادی کرنا میرا فرض ہے، تمہارا نہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بابا میں آپ کی بیٹی ہوں اور بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی مدد کرنا میرا فرض ہے، آپ مجھے بیٹا ہی سمجھا کریں۔ میری بابا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد آپ ہی کا رشتہ ایک بہت اچھے گھر میں طے پا گیا اور ہم نے دھوم دھام سے آپ ہی کی شادی کر دی۔ 3 دن باقی تھے میرے رزلٹ آنے میں جب آپ ہی کی رخصتی ہو کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ 3 دن بعد جب میرا رزلٹ آیا تو سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جب میں کمپیوٹر کی دکان پر گئی اور اپنا نمبر چیک کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے پورے پاکستان میں میز اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ میں اسسٹنٹ کمشنر بن چکی تھی۔ میں خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی گھر آئی اور سیدھا اپنے بابا کے گلے لگ گئی اور روتے ہوئے کہا، بابا آج آپ کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں، میں اسسٹنٹ کمشنر بن چکی ہوں۔ بابا میں تایا ابا کے بیٹے سے بھی بڑا افسر بن گئی ہوں۔ میرے بابا زاروں قطار رونے لگے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ تایا ابا اور ان کے خاندان والے تو جل بھن کر رہ گئے تھے۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جیسے وہ حقیر سمجھتے تھے وہ آج ان سب سے بڑا مقام حاصل کر چکی ہے۔ گاؤں بھر میں میرے چرچے ہونے لگے۔ ہر کوئی میرے والد کے پاس مبارکباد دینے آتا۔ سب کہتے کہ آپ کی بیٹی نے تو واقعی کمال کر دیا ہے، آپ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ میری بڑی بہن رافعہ آپی کی سسرال والے بھی اب ان سے بہت عزت سے پیش آنے لگے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی ہم سے سیدھے منہ بات نہ کی تھی وہ بھی اب سر جھکائے کھڑے تھے۔ میرے بابا ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ ہر آنے والے کو فخر سے بتاتے کہ میری یہ بیٹی ہے جو اب پورے علاقے کی پہچان بن چکی ہے۔ میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ اب میں اپنے بابا کو وہ سب کچھ دوں گی جس کے وہ ہمیشہ حقدار تھے۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ بھی میرا رشتہ دیکھ کر بہت پرجوش تھی۔ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک خوبصورت گاڑی اور شہر کے ایک اچھے علاقے میں گھر بھی ملا تھا۔ ہم وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ اب ہماری زندگی پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ غربت کی وہ تلخیاں اور محرومیاں جیسے کسی اور کو جنم کی بات لگتی تھی۔ مجھ سے بڑی بہن رقیہ کی شادی بھی ہم نے بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ ہر چیز شان شوکت سے کی گئی تھی۔ بابا نے ہر موقع پر کہا تھا کہ میری بیٹیوں کو اب کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لوٹ آئی تھی، لیکن ان سب خوشیوں کے بیچ ایک گہرا خلا تھا، ایک ایسی کمی جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ تھی میری ماں جو سچ میں بلک بلک کر دنیا سے گئی تھی۔ انہوں نے بہت دکھ سہے تھے۔ میرے بابا نے انہیں بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، دن رات ایک کر دیا تھا، لیکن وہ انہیں نہیں بچا سکے۔ شاید ان کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ وہ ہماری یہ کامیابیاں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکی۔ ماں کے بغیر ہر خوشی ادھوری لگتی تھی، لیکن دل کو یہ تسلی تھی کہ ان کی دعائیں آج ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ انہی دعاؤں کی بدولت ہم آج اس مقام تک پہنچے ہیں۔ ہمارا تو دن ہی پھر گیا تھا، جیسے برسوں کی دعائیں یکدم قبول ہو گئی ہوں۔ میں نے اپنے بابا سے کہا، اب آپ کو مزید کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں ہوں۔ میں نے اپنے سارے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ ہم اب شہر میں رہتے ہیں، ہر سہولت ہمارے پاس تھی، اچھا کھاتے اچھا پہنتے اور عزت وقار کے ساتھ جیتے۔ ہماری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ ہر لمحہ ایک نئی روشنی لے کر آتا تھا اور ہم بے تحاشا خوش تھے۔ جو کل تک ہمارے پاس کچھ نہ تھا، آج ہمارے پاس سب کچھ تھا۔ لیکن ان سب نعمتوں کے درمیان ہم نے اپنی اصل کو، اپنی محنت اور دعا کو کبھی نہ بھلایا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ جو کچھ بھی ملا ہے
وہ ہماری انتھک محنت، صبر اور اللہ کی رحمت کا نتیجہ تھا۔ ہم نے بھی پورے گاؤں کی دعوت کی تھی، غریبوں کو کھانا کھلایا گیا، غریبوں میں کپڑے بانٹے گئے، کیونکہ ہم اس تکلیف سے شاید ناقابل بیان تھی، کیونکہ ہمیں ہمارے اپنوں نے ہی چھوڑ دیا تھا، یہ کہہ کر کہ ہم غریب ہیں اور حقیر ہیں۔ ایک دن خملہ ہمارے گھر پر آئی تو انہوں نے ابا کو بتایا کہ تایا ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میرے ابا نے جب یہ سنا تو وہ فوراً تیار ہو گئے، اپنے بھائی سے ملنے جانا ہے۔ میں اس حق میں نہیں تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ ابا ان لوگوں کے گھر پر جائیں جہاں انہیں حقیر سمجھا جاتا رہا۔ میں نے ابا کو منع کرنا چاہا، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا، نہیں بیٹا، جو انہوں نے کیا وہ ان کا ظرف تھا، جو بھی ہے وہ میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہی ہوگا۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ ابا کہنے لگے، ہاں ٹھیک ہے، ضرور چلے۔ میں نے کہا کہ آج میں جب دفتر سے واپس لوٹوں گی تو ہم تایا ابا کے گھر چلیں گے۔ میرے ابا نے مثبت سر ہلایا، ان سے کہنے لگے کہ مجھے کچھ پیسے دے دیں۔ میں نے کہا کہ ابا، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں۔ میرے ابا نے یہ بات سن کر مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگے، بیٹا تم نے میری زندگی آسان بنا دی ہے۔ کبھی سوچا نہ تھا جس بیٹی کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا وہ ایک دن مجھے سہارا دے گی۔ میں نے کہا کہ ابا، بیٹیاں کبھی بوجھ نہیں ہوتی، بس وقت آنے پر ان کے کردار کھل کر سامنے آتے ہیں۔ شام کو دفتر سے واپسی پر میں نے ابا کو تیار پایا۔ ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا تحفہ تھا، وہ جو تایا ابا کے لیے لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے بھی ایک پھلوں کی ٹوکری تیار کروائی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ کر تایا ابا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر میرے ابا خاموش تھے، شاید پرانے زخم پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ میں بھی خاموشی سے ان کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتی رہی۔ میں اور میرے بابا ہم گاڑی میں بیٹھے تو کچھ ہی دیر میں تایا ابا کے گھر پہنچ گئے۔ گھر پر دستک دی تو دل دہلا دینے والا منظر سامنے آیا، جس نے ہماری خوشی ہی اڑا کر رکھ دی تھی۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے تو ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر ایک بزرگ بیٹھا تھا۔ میں تو پہچان نہیں پائی، جبکہ ابا نے فوراً پہچان لیا۔ وہ تایا ابا ہی تھے جنہوں نے ان کا بیٹا زور زور سے ڈنڈوں سے مار رہا تھا۔ ہم تو دم بخود رہ گئے۔ میرے ابا نے فوراً آگے بڑھ کر اسے روکا اور اسے زور سے دھکا دیا اور کہا، شرم نہیں آتی باپ کو یوں مارتے ہوئے؟ ہم نے جلدی سے تایا ابا کو چھڑوایا۔ ان کے جسم پر نیل پڑ چکے تھے، وہ مار کھا کھا کر نڈھال ہو چکے تھے، ان کی سانسیں پھوٹ رہی تھی۔ وہ نکاحت کے عالم میں صرف یہی کہہ سکے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ مجھے لگا کہ اب کوئی نہیں آئے گا۔ میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میں نے پہلی بار تایا ابا کو اتنا بے بس دیکھا تھا۔ جو کبھی ہمارے سامنے غرور سے چلتے تھے، آج زمین پر پڑے کرا رہے تھے۔ اس کا بیٹا غصے سے چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس نے ہمارے لیے کیا ہی کیا، صرف ہمارے سر پر بوجھ بن کر بیٹھا ہے، نہ مرتا ہے نہ ہی جان چھوٹتی ہے، بہت سخت جان ہے یہ بوڑھا، نہ کوئی اس کا حال پوچھنے والا ہے نہ اسے دیکھنے والا ہے، ہمیں ہی مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ میرے بابا نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے دل میں ذرا برابر بھی احساس ہوتا تو کبھی اپنے باپ پر ہاتھ نہ اٹھاتے۔ ہم تو دشمنوں سے بھی ایسا سلوک نہیں کرتے جیسے تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے۔ میں آگے بڑھی اور کہا، تم جیسے لوگ رشتوں کے قابل ہی نہیں۔ جو اپنے باپ کی خدمت نہ کر سکے وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں۔ ہم نے تایا ابا کو سہارا دے کر اٹھایا اور گاڑی تک لے آئے۔ ان کے جسم میں جان نہیں تھی، لیکن وہ آنکھوں میں آنسو اور شرمندگی تھی۔ شاید برسوں بعد وہ خود کو قصوروار محسوس کر رہے تھے۔ میری آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی، کیونکہ وقت نے کیا خوب بدلا لیا تھا۔ میں نے فوراً ڈرائیور کو فون کیا اور گاڑی گیٹ کے سامنے منگوائی۔ تایا ابا کو سہارا دے کر بابا انہیں گاڑی تک لائے۔
ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ہم نے انہیں پچھلی سیٹ پر بٹھا لیا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر میرے بابا ان کا ہاتھ تھامے رہے، جیسے برسوں پرانے رشتے کا قرض ادا ہو رہا ہو۔ اسپتال پہنچتے ہی انہیں ایمرجنسی وارڈ میں داخل کروا دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے فوری طبی معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ کروائے۔ جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے ہمیں ایک طرف لے جا کر بتایا کہ ان کے جسم میں کئی بار زہر کی مقدار پائی گئی ہے۔ کسی نے جان بوجھ کر انہیں آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم دونوں سن ہو گئے۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں صدمے کے ساتھ ساتھ شدید افسوس تھا۔ بابا نے آہستگی سے کہا کہ آخر خون ہی خون کا دشمن بن گیا۔ وہ بھائی جس کے لیے میں نے ہر دعا مانگی، اسی کی اولاد نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ میں نے بابا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب ہم تایا ابا کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ انہیں ہم اپنے گھر جائیں گے۔ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، ہم ان کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کریں گے۔ انہیں ان کے لیے ان کی سزا مل چکی ہے۔ میرے الفاظ سنتے ہی میرے بابا نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ بار آنسو دکھ کے نہیں تھے، بلکہ کسی بچھڑے رشتے کو سنبھال لینے کی راحت کے تھے۔ بابا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تم نے آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے بیٹا۔ اتنے میں ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی اور مسکرا کر بولے کہ اب ہم تایا ابا کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ ان کی حالت اب بہتر ہے، بس دوا وقت پر دیتے رہیے گا اور ان کا خاص خیال رکھیے گا۔ ہم دونوں نے ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کیا اور فوراً ڈسچارج کا عمل مکمل کروایا۔ میں نے گاڑی منگوائی اور ہم نے تایا ابا کو آہستہ سے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ میرے بابا ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں نے پھلوں کی ٹوکری اور دوائیاں سنبھال لی۔ ہم ایک نئی امید کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب تایا ابا کے لیے بھی وہی گھر تھا جہاں ان کا اپنا خون انہیں پھر سے اپنائیت دینے جا رہا تھا۔ تایا ابا کو ہم نے اپنے گھر میں ایک صاف ستھرا اور آرام دہ کمرہ دیا، جہاں دھوپ آتی تھی اور تازہ ہوا بھی۔ ان کے لیے آرام کا مکمل خیال رکھا گیا۔ میں خود ان کی دوائیاں وقت پر دیتی، ان کے لیے ہلکی سی پسندیدہ غذائیں تیار کرواتی، ان کی باتیں سنتی اور ان کا دل بہلاتی۔ میرے بابا تو جیسے نئے زندگی جی رہے تھے۔ وہ اکثر تایا ابا کے پاس بیٹھ کر پرانے دنوں کی باتیں کرتے۔ ان کے چہرے پر سکون دیکھ کر میرے بابا کی آنکھیں چمکنے لگتی۔ وہ اکثر کہتے، بیٹا آج دل کو بہت سکون ہے، میرا بھائی میرے پاس ہے اور تم نے جیسی بیٹی یہ کر دکھایا ہے جس پر میں ہمیشہ ناز کرتا رہوں گا۔ تایا ابا بھی دھیرے دھیرے سنبھلنے لگے۔ ان کی حالت پہلے سے بہتر ہونے لگی تھی اور وہ بار بار میرے ہاتھ تھام کر کہتے تھے کہ میں نے تمہیں کبھی نہ دیکھا تھا، مگر آج تم نے وہ مقام حاصل کر لیا جو میرے بیٹے کو حاصل نہ ہونا چاہیے تھا۔ تم واقعی میرے لیے بیٹی نہیں بیٹا ہو۔ ایک دن شام کے وقت ہم سب تالیاں ابا کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ موسم بہت سہانا تھا اور دلوں میں عجیب سا سکون تھا۔ تایا ابا نے اچانک ابا کا ہاتھ تھام لیا اور آہستہ سے بولے، بھائی مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی اور بہت غرور تھا مجھے اپنی دولت پر، اپنی اولاد پر، مگر آج سب کچھ کھو چکا ہوں۔ تمہارا خلوص رہ گیا ہے، تمہاری محبت رہ گئی ہے۔ میرے بابا آنکھوں میں نم ہو گئی۔ انہوں نے بتایا ابا کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے اور کہا، بھائی کیسا معاف کرنا، تم میرے بڑے بھائی ہو۔ جو کچھ ہوا وقت کا حصہ تھا، لیکن ایک بات ضرور پوچھوں گا کہ آپ اس حال کو کیسے پہنچے؟ آپ کے بیٹے نے کیسے یہ سب کچھ کر ڈالا؟ یہ سنتے ہی تایا ابا کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر ہلکی آواز میں بولے، میرے بیٹے کو دولت کا نشہ لگ گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں مر جاؤں گا تو ساری جائیداد اس کی ہو جائے گی۔ پہلے تو اس نے مجھے گھر کی فصلوں سے نکال دیا،
پھر میری باتوں کو نظر انداز کرنے لگا اور آخر کار مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ میں چیختا پکارتا رہا لیکن کسی نے نہیں سنا۔ وہی بیٹا جس پر میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، وہی میری موت کی دعائیں مانگ رہا تھا اور زہر دیتا رہا تاکہ میں جلدی ختم ہو جاؤں۔ یہ کہتے کہتے تایا ابا کی آواز لرز گئی اور کمرے خاموش ہو گیا۔ میرے بابا نے انہیں سینے سے لگا لیا اور بس اتنا کہا کہ بھائی اب جو ہو گیا سو ہو گیا، تم اب ہمارے ساتھ ہو اور ہم تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تایا ابا نے سر جھکایا اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آہستہ آواز میں بولے، یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہوا۔ ہم سب چونک گئے۔ میرے ابا نے حیرانی سے پوچھا، کون عورت؟ تایا ابا نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگے، میرے دوسری بیوی۔ وہ بہت چالاک اور مکار عورت تھی۔ شروع میں تو بڑی معصوم بنی پھرتی تھی، میرے بچوں کو بھی بہلا پھسلا لیا اور میرے دل میں بھی جگہ بنا لی، لیکن اصل میں وہ میری دولت کے پیچھے تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے گھر پر قبضہ جما لیا، میرے بیٹوں کو میرے خلاف کر دیا۔ ہر دن میرے کان بھرتی، پھر میرے بچوں کو کہتی، میں سب کچھ اپنی پہلی بیوی کے بچوں کو دے دوں گا۔ آخر کار ایک دن سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ رکے، ان کی آنکھیں نم تھی۔ پھر وہ دوبارہ بولے، پھر وہ عورت بھی اپنی اصلیت دکھا گئی، میری ساری جمع پونجی لے کر کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی۔ میرے بچوں کو سب کچھ چھوڑ کر صرف اپنا فائدہ نظر آیا۔ ایک بیٹا رہ گیا تھا اصغر، وہ اور اس کی بیوی نے تو ظلم کی انتہا کر دی، نہ کھانا نہ دعا اور روز مار پیٹ۔ ان کا بس چلتا تو مجھے ہی ختم کر دیتے۔ انہوں نے 2 دفعہ مجھے زہر دے کر مارنے کی کوشش بھی کی تھی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز رند گئی، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آگے بڑھے، تایا ابا کا ہاتھ تھاما اور بولے، بھائی جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے، اب یہ گھر آپ کا ہے، ہم سب آپ کے اپنے ہیں۔ کچھ دن گزر تھے کہ اچانک ایک دن خبر آئی کہ اصغر بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ مکمل طور پر معذور ہو چکے ہیں۔ ان کی بیوی انہیں ہسپتال چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب وہ نہ چل سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے۔ یہ سن کر تایا ابا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، جو ظلم انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ ان کے سامنے آ گیا۔ میرے بابا نے تایا ابا کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ کے فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ سب دیکھتا ہے اور انصاف ضرور کرتا ہے۔ اب ہمارے دن خوشیوں سے بھر چکے تھے، اب ہم سب ایک ساتھ رہتے تھے، ہنستے مسکراتے۔ تایا ابا اور میرے ابا دونوں ہی اب سکون میں تھے۔ میرے لیے بھی ایک بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا تھا، لڑکا تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا تھا۔ تایا ابا اور ابا دونوں ہی بے حد خوش تھے۔ میری خوشی میں ان کی آنکھیں چمک رہی تھی، جیسے انہیں زندگی کا سکون واپس مل گیا ہو۔